آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے وہاں پر ایسا کیا کر رہے ہیں جو یہاں پر ہمارے اداروں میں نہیں ہو رہا؟ ان کے پیچھے بہت اچھی سوچ ہے، جو ان کو چلانے والے ہیں، جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، اور بہت سی ریفارمز کے بعد آج اس شیپ میں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جاب مائنڈ سیٹ سے انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کی طرف لے کر آنا کتنا مشکل ہے؟ جب تک ہم ان سکلز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اور ان کو گروم نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ اوور نائٹ وی ول میک آر اسٹوڈنٹ سوئچ ٹو این انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ریسرچ جو ہے وہ ریزلٹ پروڈیوس کیوں نہیں کر رہی؟ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی ریسرچ کرنا شروع کریں کہ جس سے سوسائٹل امپیکٹ کریٹ ہو۔ آپ نے 2020 سے لے کر 2023 تک کا اسٹریٹجک ویژن بنایا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے 4 سال کے ٹینیور میں گورنمنٹ کالج کو دوبارہ سے رینکنگ کے لحاظ سے ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوشنز میں پاؤں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، ہمارے ملک میں بے شمار تعلیمی ادارے ہیں، مگر ایسا کیوں ہے کہ یہ اعلیٰ تعلیم دینے والے ادارے طلباء کو نوکری دینے والا نہیں بنا رہے بلکہ نوکری لینے والا بنا رہے ہیں؟ ہم اکثر بات کرتے ہیں انوویشن کی، کریٹیوٹی کی اور کمیونیکیشن کی، مگر بدقسمتی سے یہ تینوں ہی چیزیں ہمیں اساتذہ میں نظر نہیں آتی۔ اگر ایک استاد میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو طلباء میں کس طرح آئیں گی؟ اسی طرح ہم دھڑا دھڑ پی ایچ ڈیز پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ ریسرچ کر رہے ہیں، مگر ان کی ریسرچ معاشرے میں کسی طرح کا امپیکٹ کیوں نہیں پروڈیوس کر رہی؟ ایسی ریسرچ کا کیا فائدہ؟ آئیے ان تمام تر سوالات کے جواب لیتے ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب سے۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ انفیکٹ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ سر، آپ کا تجربہ بہت وسیع ہے، آپ نے آکسفورڈ میں پڑھا بھی، آکسفورڈ میں پڑھایا بھی، اسی طرح آپ نے لندن اسکول آف اکنامکس میں بھی کام کیا، ان کے ساتھ بھی کام کیا، اسی طرح سول نیشنل یونیورسٹی ہے جو کہ دنیا میں اس وقت 36 رینک پہ ہے، اس میں بھی آپ نے پڑھایا۔ اتنا وسیع تجربہ ہے آپ کا، اور اب سر آپ پاکستان میں ہیں اور جی سی یو کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ سر، یہ جتنے بھی ادارے ہیں جہاں پہ آپ نے کام کیا ہے وہ انوویشن میں بھی بہت آگے ہیں، کریٹیوٹی میں بھی بہت آگے ہیں، انٹرپرینور ایکٹیویٹیز میں بھی بہت آگے ہیں، ریسرچ میں بھی بہت آگے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے وہاں پر ایسا کیا کر رہے ہیں جو یہاں پر ہمارے اداروں میں نہیں ہو رہا؟ بہت شکریہ شعیب۔ ایک جو پہلے سوچ میرے ذہن میں اکثر آتی رہتی ہے وہ میں شیئر کر لوں آپ کے آڈینس سے۔ ضرور سر۔ وہ یہ کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سارے دنیا بھر کے جو ایکسپیرینس میں جمع کر رہا تھا وہ سب چیزیں مجھے اس جو ذمہ داری اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں وائس چانسلر بننے کی ذمہ داری ہے، اس کو پورے کرنے کے لیے مجھے تیار کیا جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جو وہاں پر کامیابیاں ہوتی تھیں یا فیلیئرز ہوتے تھے یا مشکلات ہوتی تھیں، وہ ایک مجھے تیار کیا جا رہا تھا کہ میں اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا سکوں۔ زبردست۔ اب دیکھیے، آپ نے بڑی اچھی بات کہہ دی کہ یہ دنیا کے ٹاپ موسٹ ادارے ہیں اور ان کے پیچھے بہت اچھی سوچ ہے، جو ان کو چلانے والے ہیں، جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، اور بہت سی ریفارمز کے بعد آج اس شیپ میں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں اس میں جو 2-3 باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں جو سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں۔ ایک جو اس میں بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈائیورسٹی آف ٹیلنٹ کو ٹیپ کرتے ہیں۔ وہ پہچانتے ہیں کہ کس بچے میں کیا ٹیلنٹ ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹیلنٹ کے مطابق اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو مواقع فراہم کیے جائیں۔ جبکہ ہمیں اپنے تعلیمی سسٹم میں، تعلیمی نظام میں اکثر اس طرح کا سلسلہ نظر آتا ہے کہ ہم سب کو ایک ہی جگہ کنفارمٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ ان سب کو ایسے ٹریٹ کریں کہ جیسے ان میں ٹیلنٹ ڈائیورسٹی بالکل نہیں ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا جو پوائنٹ بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کلاس روم کا ماحول ہوتا ہے، جو اس میں انٹریکشن ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں بھی بہت مشفق اور شفیق اساتذہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ اتنی فرینکنس کے ساتھ ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں
کہ ہماری اس سبجیکٹ کے بارے میں کیوروسٹی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ کلاس روم کا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ ہم صرف چیزیں سیکھ نہیں رہے ہوتے بلکہ ان چیزوں کے بارے میں کیوروسٹی ہو جاتی ہے، ایک تجسس ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ ایسے ہے تو ایسے کیوں ہے، اگر یہ ایسے نہیں ایسے ہو جائے تو کیا ہوگا، ایک وہ کیوروسٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ صرف ہمیں یہ سکھایا نہیں جاتا کہ یہ سیکھ لیں، یہ سمجھ لیں، یہ امتحان میں آئے گا آپ پاس ہو جائیں گے، بلکہ ہمارے اندر ایک کیوروسٹی کریٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک اچھے ٹیچر، اچھے کلاس روم اور اچھے انسٹیٹیوشن کی نشانی ہوتی ہے۔ اب آ جائیں تیسرے پوائنٹ پہ۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی آپ نے لرننگز کرنی ہے اس سے کچھ کریٹ کرنا ہے، کریٹیوٹی کی طرف ہم انہیں بار بار دھکیل رہے ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بے وقوفانہ آئیڈیا بھی ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس میں ٹرائی آؤٹ کرنا چاہیے، ہم انہیں کرنے دیتے ہیں، کیونکہ فیلئر میں بھی بعض اوقات بہت سے سبق ہوتے ہیں۔ بالکل اور جب تک وہ ہم ان کو اس کنسٹرینڈ تھنکنگ سے نہیں نکالیں گے کہ جس میں وہ ڈر کے کام کر رہے ہیں، اگر کوئی آئیڈیاز بھی آ رہے ہیں تو ان کو کریٹ کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، جب تک ہمارے انسٹیٹیوشنز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ہمارے اساتذہ، ماحول ان کو اس باکس سے نہیں نکالیں گے کہ جس میں انہوں نے سب وہ اچھے کام کرنے ہیں کہ جس میں بس کامیابی نظر آ رہی ہے اور ہر کوئی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اگر میں تھوڑا سا ڈفرنٹ پاتھ اڈاپٹ کروں، اس میں فیلئر کا بھی چانس ہے بہت زیادہ، لیکن اٹ مائٹ ٹیک آف اینڈ آئی مائٹ کریٹ سم تھنگ انوویٹیو۔ ڈیفینیٹلی۔ تو یہ تین ایسپیکٹس، یعنی ڈائیورسٹی آف ٹیلنٹ should be appreciated, curiosity should be the main focus of the classroom work, and creativity should be the main task that students are interested in taking. بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، اگر ہم بات کریں آکسفورڈ کی بات کریں، لندن اسکول آف اکنامکس کی بات کریں، تو یہ ایسے ادارے ہیں جنہوں نے انڈسٹری کو لنک کیا ہے، ان کا لنکیج بہت اچھا ہے اور بہت پرانا ٹاپک ہے، ہم اس پہ کئی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک کریٹیو سلوشن ہے جو کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ انڈسٹری اور ایکیڈیمیا ان کے لنکیج کس طرح کیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں کلچر جو ہے وہ ویری کرتے ہیں، ہم وہ چیزیں اپلائی نہیں کر سکتے جو کہ یو کے میں یا یو ایس اے میں ہو رہی ہیں۔ جی دیکھیے، میں ایک سٹوری سنا دیتا ہوں، شاید اس طریقے سے میں اپنا پوائنٹ جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکوں۔ جب میں نیا سول نیشنل یونیورسٹی ساؤتھ کوریا گیا، جو کہ نہ صرف اس ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے بلکہ دنیا کی 36 رینک یونیورسٹی ہے، اور بڑی پروگریسو ہے، بہت ریسورسز وہ خرچ کرتے ہیں، اور ساؤتھ کورینز کی اگر کہا جائے کہ کسی ایک چیز پہ اگر ایک چیز بتائیں جس پہ وہ ایمفسائز آج کل کر رہے ہیں تو وہ ہے ریسرچ اینڈ انوویشن، اور ریسرچ اینڈ انوویشن کمز فرام گڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ جب میں وہاں گیا تو جو ایکیڈیمک بلڈنگز جس میں ہمارے آفیسز تھے، جس میں ہم نے پڑھانا ہوتا تھا، وہ تو پرانے طرز کی بنی ہوئی تھیں، اچھی بنی ہوئی تھیں، لیکن ان کے پیچھے بڑی بڑی گلاس ہاؤس بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اور میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ان کا کیا ہے رول، کیا ہے یہ جو بڑی سی بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کا کیا رول ہے کیمپس کے اندر ہی؟ کیمپس کے اندر ہی، اور ان کے پیچھے بالکل۔ تو میں نے سوال کرنا شروع کیا، تھوڑا سا کچھ لوگوں نے سمجھایا، بعد میں سمجھ آئی کہ وہ بیسکلی ایکیڈیمیا اور انڈسٹریل لنک کا ذریعہ بن رہی ہیں وہ بلڈنگز، کیونکہ ان بلڈنگز میں انڈسٹری نے اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، اور وہ وہی لوگ ہیں کہ جو جب اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے ہیں انہوں نے اپنے کو ٹاپک ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا انہیں کوئی فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اسکالرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ انڈسٹری بالکل اس ڈپارٹمنٹ کے پیچھے اسی کیمپس میں موجود ہے، جو ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے اس میں ہمیں انوویشن کی ضرورت ہے، اس میں یہ اپرچونیٹیز ہیں، اگر آپ ریسرچ کریں تو یہ ہوگا۔ یعنی پہلے دن سے جب اسٹوڈنٹ اپنے ریسرچ ٹاپک کی تیاری کر رہا ہے اس کا انڈسٹری سے لنکیج شروع ہو گیا، بڑا سافٹ ہوا ابھی، بالکل ٹھیک ہے نا، اسکوپ کا بھی پتہ چل گیا۔ ہاں بالکل، اسکوپ کا بھی پتہ چل گیا، سافٹ آہستہ آہستہ اس سے بلڈ اپ کرنا شروع کیا۔ آخری سالوں میں انہوں نے کہا اب آپ نے یہ والا پروڈکٹ جو ڈیولپ کر رہے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ کریں گے تو آپ کو یہ لیب بھی میسر ہوگی، یہ پروویژنز بھی میسر ہوں گی، فنڈز بھی میسر ہوں گے، ہمارے ساتھ مل کے کیجئے، اور اسٹوڈنٹ کا بھی اس میں فائدہ ہے، انڈسٹری کا بھی فائدہ ہے، اور پورے سسٹم کا فائدہ ہے کہ آپ کا بچہ وہ ایکیڈیمک ماحول میں وہ چیزیں پڑھ رہا ہے کہ جس کے انڈسٹری کو جس کی ضرورت ہے۔
اور پھر یہ ہوتا ہے عام طور پہ میجورٹی وہ بچے وہاں پڑھ کر نکلتے ہیں اور صرف انہوں نے اس ایکیڈیمک بلڈنگ سے پیچھے والی بلڈنگ پہ جانا ہوتا ہے اور وہ انڈسٹری کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں شامل ہو جاتا ہے. زبردست. ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر کے, انہوں نے سوچ بچار کر کے اتنا آسان بنا دیا ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کے لنکیج میں, اور اس میں 2 وے ٹریفک ہو گئی. اسٹوڈنٹ بھی چاہ رہا ہے اور انڈسٹری بھی چاہ رہی ہے. اب آپ اسی معاملے کو اب ہمارے کرنٹ سیناریو پاکستان کو دیکھ لیں کہ اس میں ہمیں ایکیڈیمک ورلڈ سے بیٹھ کر ہمت کرنی پڑتی ہے کہ بچے وہ پڑھیں, چیزیں بار بار سمجھایا جاتا ہے, کبھی ان کو کوئی ماڈل پروجیکٹس دیے جاتے ہیں یا کبھی کوئی ایگزیبیشنز کی جاتی ہیں کہ وہ اپنی چیزیں بنائیں تاکہ انڈسٹری والوں کو بلائیں. کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے, وہ اس میں آ کر چلتے پھرتے 25 اسٹوڈنٹس نے چھوٹی چھوٹی ماڈلز بنائے ہوئے ہیں, اس میں کھڑے ہو کر دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں کہ بھئی ان کا دیکھیں کام وام. ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی اتنی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, بلکہ ان کی انٹرنشپ میں بھی وہ ڈریگ بن رہے ہیں کہ بھئی ان کو گائیڈ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو وہ لنکیج جو ہے نا جی, وہ ہم سے ڈیولپ نہیں ہوا صحیح طریقے سے ابھی تک. اور تو وہ لنکیج بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. سر اگر ہم طلباء کی بات کریں تو طلباء نے خود کو ڈگری تک محدود کر لیا کہ ہم نے ڈگری لینا ہے اور بس. نہ وہ خود میں اسکل لا رہے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی وہ خود انوویشن لینا چاہ رہے ہیں. اور اگر ہم دوسری سائڈ سے دیکھیں تو ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ صرف ایک جاب مائنڈ سیٹ تیار کر رہے ہیں. جاب مائنڈ سیٹ سے انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کی طرف لے کر آنا کتنا مشکل ہے اور کیسے ممکن بنا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے, اور دیٹ از ویئر دا چیلنج لائز. میں ابھی انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ کا تو نیکسٹ سٹیج ہے. میں تو ابھی چھوٹی چھوٹی سکلز کی بات کرتا ہوں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں انٹرپرینورل سکلز. ٹھیک ہے جی. اگر وہ سکلز اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس ڈیولپ کر لیں اور ان کی اچھی طریقے سے اپلیکیشن ہو جائے, دین وی میک اس a move towards developing an entrepreneurial mindset and we can talk about that. Sure sir. جو سکلز ہے نا جی, جو بیسک سکل ہے, اور یہ اسی بات سے جو میں نے آپ کو 3 پوائنٹس بتائے تھے, جو پہلی بیسک سکل ہے کیوروسٹی ہونی چاہیے. کیوروسٹی. جب تک کیوروسٹی نہیں ہوگی نا کہ یہ چیز ایسے کیوں بنی ہے, اس کو کھول لیتے ہیں پھر اسے ہم بنانے کی دوبارہ اسی طرح کوشش کریں گے, وہ نہیں ہوگی تو تب تک کچھ نہیں ہو پائے گا. دوسری بات جو ہے وہ اس میں کریٹیوٹی ہونی چاہیے نیچرلی, کہ اس بات کو وہ ہمارا جو مینوفیکچرنگ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جی بس کسی نے بنا کے دے دیا اور وہی ہم پے در پے وہی بناتے رہے, تو وہ مینوفیکچرنگ مائنڈ سیٹ سے نکل کر ہم نے کریٹیو مائنڈ سیٹ میں آنا ہے کہ نہیں اچھا انہوں نے تو یہ اچھے طریقے سے بنا لیا تھا, اگر ہم اسے تھوڑا سا ڈفرینٹ بنا لیں تو وہ کیا ہے. پھر ایک اور جو بڑی بات ہے جس میں تھرڈ سی انٹر ہوتا ہے, وہ ہے کرٹیکل تھنکنگ. کرٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے کہ دیکھیں جو پروڈکٹ اس وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اس سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, اس میں یہ خرابی ہے, یہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں لائٹ چلی جاتی ہے تو اس کے بعد اس میں اوور ٹائم کس قسم کی خرابیاں اس اکوپمنٹ میں آ جاتی ہیں. میں جو دوسرا بنا رہا ہوں اس میں یہ ریزیلینس ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جسے میں انٹرپرینورل اسکل کا ایک اور سی کہتا ہوں, وہ ہے کمیونیکیشن. ہمارے بچوں میں اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت اچھی کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں. ہم بہت جلدی ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. کوئی کرٹیسزم ہو ہمارے پروڈکٹ پہ یا ہمارے کام پر یا ہمارے سمجھنے میں, ہم بہت زیادہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. اور وہی جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کلاس روم کا جو اسٹرکچر ہے کہ جس میں کیوروسٹی ہم نے کریٹ کرنی ہوتی ہے, وہیں پر ہم بچوں کے کانفیڈنس بلڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم انہیں الاؤ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوال بھی کر سکتے ہیں, ہماری بات کو کوسچن بھی کر سکتے ہیں ٹیچرس کی. تو یہ اس میں کیوروسٹی ہونی چاہیے, کریٹیوٹی ہونی چاہیے, کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے, اور چوتھا کمیونیکیشن اچھی ہو. پاکستان میں آنے کے بعد مجھے ایک اور بات, اور کرنٹ ایرا میں جو پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا, ایک اور سکل بڑی اچھی ہونی چاہیے, وہ ہے پرابلم سالونگ. اور انٹرپرسنل انٹریکشن سکلز بھی جو ہے بہت اہم ہے. اب یہ کہہ لیں, اب یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ اچانک شعیب صاحب آپ ایسے آ گئے ہیں کہ وہ ساری کی ساری سکلز جو ہے نا ایک دم سے آپ میں خوب بھری ہوئی ہیں اور آپ جو ہے نا بیسٹ انٹرپرینور بن گئے. نہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ میں کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں, کچھ کرٹیکل تھنکنگ اچھی کرتے ہیں,
تو وہ آہستہ آہستہ جب تک ہم ان سکلز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اور ان کو گروم نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ اوور نائٹ وی ول میک آر اسٹوڈنٹ سوئچ ٹو این انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ. ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فوکس کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک سر. سر ہمارے ہاں دھڑا دھڑ PhD بھی پروڈیوس ہو رہے ہیں اور تھیسس بھی لکھے جا رہے ہیں, ریسرچ بھی ہو رہی ہے, اور بعض اوقات تو یہ ریسرچ پروموشن کے لیے ہوتی ہے, آگے جانے کے لیے بھی ہوتی ہے, مگر ہم کوئی انوویشن نہیں دیکھ رہے معاشرے میں, ہم کسی طرح کی کوئی کریٹیوٹی نہیں دیکھ رہے, اور جو ہمارے سماجی پرابلمس ہیں اور بدقسمتی سے ان پر ریسرچ بھی نہیں ہو رہی, یا اب جو ہمارے معاشی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ریسرچ جو ہے وہ ریزلٹ پروڈیوس کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیے جی, کچھ عرصے پہلے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک تبدیلی آئی جس میں ہم نے پبلیکیشنز کو ریوارڈ کرنا شروع کیا. اس وقت اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے اساتذہ میں, ہمارے ریسرچرز میں پبلیکیشن سکل پیدا ہو. پبلش اور پیرش کا موٹو دیا گیا. اس دوڑ میں ہم اتنے مصروف ہوئے کہ ایک وقت ہم بھول گئے کہ کیا اس ریسرچ کا ہماری سوسائٹی پہ کوئی امپیکٹ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہمیں بس یہ فکر ہے کہ ہمارے 10 پیپر ہوں گے تو ہماری نیکسٹ پروموشن ہوگی, ہمارے 15 پیپر ہوں گے تو پھر ہم پروفیسر بن جائیں گے. ہم اس دوڑ میں اتنا مصروف ہو گئے کہ ہم نے اس بات کی پرواہ کرنی ختم کر دی کہ جو ریسرچ چوائس ہم کر رہے ہیں یا جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کا آج کی سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی ریسرچ کرنا شروع کریں کہ جس سے سوسائٹل امپیکٹ کریٹ ہو. ایسی PhD, ایسے 10-15 پیپر چھاپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب تک آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ میں نے جو ریسرچ کی تھی اس سے میرے معاشرے میں یہ درستگی یا بہتری آ رہی ہے. بالکل. بس اس طرف اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس دوڑ سے نکل آئیں کہ جس میں ہم نے پبلش اور پیرش, بلکہ اب کہیں پبلش ٹو میک دس سوسائٹی, دس ورلڈ اے بیٹر پلیس. بالکل ٹھیک. سر ہمارے ہاں جو بھرتیاں ہوتی ہیں اساتذہ کے لیے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا نظام ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آکسفورڈ میں کسی استاد کو لیا جاتا ہے تو اس وقت کیا کرائٹیریا دیکھا جاتا ہے؟ آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی, آپ نے کریٹیوٹی کی بات کی, آپ نے انوویشن کی بات کی. اگر بدقسمتی سے وہ پڑھانے والے میں ہی نہیں ہیں تو وہ کس طرح یہ چیزیں سامنے والے میں منتقل کرے گا؟ دیکھیے جی, سب سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے وہ ہے کمیونیکیشن سکل. آپ ایک سبجیکٹ کتنے اچھے طریقے سے پاس آن کر سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس میں. دوسری بڑی اہم ایٹریبیوٹ جو ایک اچھے ٹیچر میں دیکھی جاتی ہے کہ اس کی انٹرپرسنل سکلز کیسی ہیں, وہ اپنے طلباء سے کتنا شفیق ہو سکے گا. اچھا, شفیق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈسپلن کو بالکل ڈراپ کر دیں. میرے جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے جس وقت میں یہاں پڑھتا تھا اس وقت میرے ٹیچرز میں ایک خصوصیت ہوتی تھی کہ وہ بہت سخت ہوتے تھے. لیکن جب انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ جس سے اس وقت وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ محنت کرتا ہے, پڑھ کر آتا ہے, اس کی ایسپریشنز ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے پڑھے, تو اچانک ان کے رویے میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی تھی. وہ سختی جو ہے وہ شفقت میں تبدیل ہو جاتی تھی. تو ہمیں وہ باؤنڈری لائن ہمارے ٹیچرز کو پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں پر سختی ہے اور کہاں پہ وہ چیز شفقت بن جانی چاہیے. کس کے ساتھ وہ جو ڈائیورسٹی آف ٹیلنٹ ہے نا جی, اس کی ہم بات کرتے ہیں. ڈائیورسٹی آف ٹیلنٹ ہے کہ کچھ بچے سختی سے سمجھیں گے اور کچھ بچے شفقت سے سمجھیں گے, کیونکہ ہم نے ان کا ٹیلنٹ کو سمجھ لیا ہے. تو وہ انٹرپرسنل سکلز جو ہے نا جی, وہ ایک اچھے ٹیچر میں بہت ضروری ہونی چاہیے. بے شک. اور آف کورس اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ بھائی ان میں اس سبجیکٹ کی فلسٹ کمانڈ ہو, کیونکہ کمانڈ آف سبجیکٹ جو ہے نا وہ کانفیڈنس جنریٹ کرتا ہے. اس سے کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوتی ہیں. اس سے آپ میں یہ قوت ہوتی ہے کہ آپ کسی کا کرٹیسزم بھی مسکرا کر ریسیو کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی سر, ماشاء اللہ سے سر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو ہے نہ صرف پاکستان بلکہ اس پورے خطے کی ایک بہت بڑی جو ہے درسگاہ ہے تمام لوگوں کے لیے جو ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ان تمام تر ہماری پرابلمس کو دیکھا, تمام تر جتنے بھی کلچر میں ہمارے پرابلمس ہیں, جتنے بھی ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے پرابلمس ہیں, ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے 2020 سے لے کر 2023 تک کا اسٹریٹجک ویژن بنایا ہے GCU کا. سر میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اسٹریٹجک ویژن جو ہے آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ آگے پھیلے اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو سکے.
دیکھیے جی، اس کے 5 نکات ہیں، میں ابھی مختصراً بتا دیتا ہوں۔ پہلا نقطہ ہے کوالٹی آف ایجوکیشن پر ہم نے توجہ دینی ہے، اور کوالٹی آف ایجوکیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچانک ہم جو ہے بڑی ماڈرن قسم کی کتابیں کہیں سے امپورٹ کر لیں اور کلاس روم سٹرکچر جو ہے وہ بڑا اچھا کر دیں اور بلڈنگز بڑی بڑی بنا دیں۔ کوالٹی آف ایجوکیشن سے مراد وہی چیز ہے جو ابھی ہم اس سے پہلے انٹرپرینورل سکلز کی بات کر رہے تھے، ہم انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے لنکیج کی بات کر رہے تھے، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم اس طرح کا پروڈکٹ، ہمارا اسٹوڈنٹ ہماری اس انسٹیٹیوشن کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک سے، جو پروڈکٹ جب مارکیٹ میں جائے تو اسے اپریسیشن ملے، اس کی ایک ڈسٹنکشن ہو، اس کی ایک اچھی پرائس ہو۔ تو ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کی طرف توجہ دے کر جو ہمارے اسٹوڈنٹس جن کو ہم راوینز کہتے ہیں، جب وہ اس انسٹیٹیوشن سے گریجویشن کر کے نکلیں تو وہ ایک اچھے سوسائٹی کے ایک اچھے ممبر بن سکیں، بالکل ٹھیک، نہ صرف وہ انڈسٹری میں ایک پروڈکٹیو ممبر ہوں بلکہ ان کی کریکٹر بلڈنگ میں ہم نے اس طرح کا کردار ادا کیا ہو کہ وہ ایک اچھے انسان بھی ہوں، ان کی مثال دی جائے کہ دیکھو یہ کتنی زیادہ کامیابی کے بعد بھی کتنے ماڈسٹ ہیں۔ اور میں نے آج قاسم علی شاہ صاحب سے جو کہ مجھے بہت عزیز ہیں، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آئیں اور ہمارے بچوں سے انٹریکشن کریں اور مختلف انداز میں ان کی تربیت میں کرنے میں ہماری مدد کریں۔ کوالٹی آف ایجوکیشن سے اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ ضرور۔ دوسرا پوائنٹ ہے ریسرچ کا، اور آپ کے پچھلے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے اس پوائنٹ کو آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے۔ بالکل ایسے، میں ایسی ریسرچ چاہتا ہوں جو اب ہو ہمارے یہاں کہ جس میں سوسائٹل امپیکٹ جنریٹ ہو، اور سوسائٹل امپیکٹ جنریٹ نہ صرف اس طرح ہو کہ ہم پروڈکٹس بنائیں، ان کو کمرشلائز کریں، بلکہ ہم خصوصاً ہمارے سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ اس طرح کی آرٹیکلز لکھیں، سوشل میڈیا میں انٹریکشن کریں کہ اس سے پازیٹیو اوپینینز بلڈ اپ ہوں، ہماری سوسائٹی کو درستگی کی طرف ڈالا جائے۔ یہ ہو گیا جی سوسائٹل امپیکٹ کی، کیونکہ میں نے بہت ساری بات کر دی ہے اس لیے میں اس پہ ایمفسائز نہیں کرتا۔ دوسرے پوائنٹ پہ ریسرچ کی طرف صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک پرائز اناؤنس کیا ہے کہ گورنمنٹ کالج میں اینڈ آف دا ایئر ایک ریسرچر کو ہم بڑا ڈسٹنکٹیو ایوارڈ دیں گے کہ جس کی ریسرچ سے اس کی سوسائٹل امپیکٹ میکسیمم کریٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ، ہو گیا ریسرچ۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا انٹرنیشنلائزیشن، اور پھر آپ نے جو پہلے سوال کیے وہ تقریباً ان کا جواب میں دے چکا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کون سے اچھے ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ ٹاپ کوالٹی انسٹیٹیوٹس میں پائے جاتے ہیں کہ ان کو اب ہم یہاں لے کر آئیں۔ تو یہ انٹرنیشنلائزیشن سے مراد وہی ہے کہ وہ جو اچھے اچھے ایٹریبیوٹس ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں انٹروڈیوس کریں۔ اور اسی ضمن میں میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ہمیشہ ہماری عادت یہ تھی کہ ہمیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوشن نظر آتا تھا اپنے ملک میں، اور ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ اس ریجن کا بھی ایک ٹاپ انسٹیٹیوشن ہو۔ بالکل۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے 4 سال کے ٹینیور میں گورنمنٹ کالج کو دوبارہ سے رینکنگ کے لحاظ سے ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوشنز میں پاؤں، اور اگر اس کے بعد بھی مجھے موقع ملے تو اس کی پوزیشن انٹرنیشنل رینکنگ میں بھی بہت اچھے طریقے سے کروں۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا انٹرنیشنلائزیشن کا۔ چوتھا پوائنٹ ہے انفراسٹرکچر، اور یہاں پر میں سول انفراسٹرکچر کی بات نہیں کر رہا، میں آئی ٹی انفراسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری آٹومیشن اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہمارے کاموں میں ایفیشنسیز آ جائے۔ یعنی ایک یونیورسٹی کا اگر ہم نے کیمپس مینجمنٹ سسٹم بنانا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فیس کس طرح جمع ہو رہی ہے، کس آفس میں جمع ہو رہی ہے، اس کے اگینسٹ ہم نے اس کو کیا کیا ایجوکیشن دینی ہے، اور ایجوکیشن دینے والوں کی سیلری کس طریقے سے کیلکولیٹ ہو رہی ہے اور کیا وہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو لیکچرز دیے جا رہے ہیں وہ کہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں، ان کو کس طرح سے اپلوڈ کیا جا رہا ہے، کس طرح ڈاؤن لوڈ کیا جا رہا ہے، اور تمام کیمپس میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہم ان کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں ایک آئی ٹی انفراسٹرکچر بنا کر۔ بالکل۔ تو یہ ہو گیا چوتھا پوائنٹ۔ جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ ہے گورننس کا، اور اس میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن جو ایک سنگل موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے میرٹ بیسڈ اپائنٹمنٹس اینڈ پروموشنز۔ میرا
یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بغیر میرٹ کے اب میرے دور میں کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہوگی اور کوئی پروموشن نہیں ہوگی. تو اس سے جو ہے ہم ایک سگنل دے رہے ہیں ایکسٹرنل ورلڈ کو کہ محنت کرنا اور اچھا میرٹ بنانا اسی سے کامیابی ہے, اور ہم بیک ڈور سے یا شارٹ کٹس ڈھونڈنے کے بجائے کوشش کریں کہ اپنا میرٹ ڈیولپ کریں, کیونکہ ہمارے ملک کا سب سے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میرٹ پر لوگوں کو ایڈمیشن دیتا ہے, لوگوں کو سلیکشنز کرتا ہے اور ان کو پروموشنز کرتا ہے. سر, آپ جناب قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں کیا رائے دینا چاہیں گے؟ آپ کی ان سے ملاقات بھی ہے اور آپ ان کے کام کو بھی کافی سراہتے ہیں. جی میں قاسم علی شاہ صاحب کو بہت عرصے سے سن رہا ہوں, اور خصوصاً جس وقت میں ساؤتھ کوریا میں رہتا تھا تو اس وقت میرے پاس بہت سا وقت ہوتا تھا اور میں ان کی باتیں بہت اچھے طریقے سے سوچتا تھا. ان کی باتوں میں ایک فلاسفی آف لائف ہے, اور اس فلاسفی میں پازیٹیوٹی ہے, اس فلاسفی میں ایک طاقت ہے کہ جس سے جو دوسرے عناصر ہمارے معاشرے میں ایک ٹاکسٹی کریٹ کر رہے ہیں یہ ان کو کاؤنٹر کرنے میں مصروف ہیں. تو میں تو ان سے آج مل کر بہت خوش ہوا ہوں. ان کا کام میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں, اور میں چاہوں گا, میری دعا ہے کہ خدا ان کی بہت ترقی کرے, ان کے بیان میں اور طاقت عطا کرے, اور یہ اسی طرح نیک کام کرتے رہیں. اور میری بڑی خواہش ہوگی, اور آج میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہمارے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آ کر ایک مہم چلائیں کہ کس طرح وہ پازیٹیوٹی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں, کہ جس کی وجہ سے وہ نہ صرف یہ سوچیں کہ اس ملک میں وہ لیڈرشپ کر سکیں گے, بلکہ ان کی سوچ کا معیار ایسا ہو جائے کہ وہ دنیا میں ایک لیڈرشپ پرووائڈ کریں. اور اس میں میرے خیال میں قاسم علی شاہ صاحب کے پاس بہت طاقت ہے, ان کے بیان میں, ان کے علم میں, اور وہ اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. بے شک ایسے ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس ویژن میں کامیابی عطا کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین ایجوکیشن کے موضوع پہ بہت ساری انفارمیشن لے چکے ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر تعلیم کا نظام ٹھیک کر دیا جائے تو ہمارے ملک کے بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.